الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، کانفرنس کا عنوان ہے صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، عبادات کے اندر عقیدہ توحید کے بعد عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے سلسلہ میں یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، انسان اسی طرح نماز پڑھے۔ نماز کے مسائل ویسے تو بہت سارے ہیں اور تمام مسائل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے لیے تو کافی لمبا وقت درکار ہے،
البتہ جو چند ایک مشہور مسائل ہیں، جس طرح مجھ سے پہلے میرے برادر مکرم حضرت مولانا حسین علی صاحب توحیدی آپ کے سامنے چند مسائل کا اشارہ کر رہے تھے، میں کوشش کروں گا کہ یہ چند مسائل کم از کم آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ اور چونکہ بعض کہنے والے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حنفی جتنے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ ان کی نماز رسول پاک کی نماز کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں مطابق نہیں ہے؟ وہ یہی چند ایک مسائل پیش کیا کرتے ہیں جن مسائل کی طرف ابھی توحیدی صاحب اشارہ فرما رہے تھے۔ اس لیے یہ چیز سمجھا دینا ضروری ہے کہ ان مسائل میں حنفی حضرات جس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ معراج اسی رجب میں ہوا۔ رجب کے اندر ہی جب معراج رسول پاک کو کرایا گیا تو اس وقت اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی۔ اس سے پہلے اس طرح 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ قدرتی طور پہ ہماری کانفرنس کا عنوان بھی ہے صلاۃ الرسول کانفرنس، اور مہینہ بھی ہے معراج کا، رجب کا، جس مہینہ کے اندر معراج کے موقع پر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے اس مہینے کے ساتھ بھی ان مسائل کی کافی حد تک ربط اور تعلق ہے۔ یہ بھی قدرتی اچھی مناسبت پیدا ہو گئی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب ہی کے مہینہ میں اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا۔ پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 کے قریب تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پیارے پیغمبر کے استقبال کے لیے بیت المقدس کے اندر حاضر کیا، اور پیارے پیغمبر نے ان کو نماز پڑھائی۔ تمام کے تمام ان پیغمبروں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہمارے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے، مثل لی النبیون، اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے وجود مثالیہ کو، ان کے مثالی جسموں کو اللہ پاک نے بیت المقدس کے اندر حاضر کیا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ مثل لی
النبیون، تمام کے تمام پیغمبر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حاضر کیے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فصلیت بہم، میں نے ان تمام کو نماز پڑھائی. 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہیں. پیارا پیغمبر بھی وہاں پہ موجود ہے. تمام صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں. کوئی بھی مصلی پر آنے کی ہمت نہیں رکھتا. اتنے میں اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک جبرائیل میرے پیارے پیغمبر کو ان تمام کا امام بنا دے تاکہ میں لوگوں کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر کی شان ظاہر کروں کہ باقی تمام کے تمام نبی ہیں اور محمد کریم نبیوں کا امام ہے. فصلیت بہم، آیا جبرائیل، پکڑا پیارے پیغمبر کا داہنا ہاتھ اور پکڑ کے کہنے لگا تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ پاک کا پیارا پیغمبر تقدم تقدم، آپ آگے ہو جائیں. کیوں؟ جہاں پہ اے آمنہ کا لال محمد کریم، جہاں پہ آپ موجود ہوں وہاں 1,24,000 پیغمبر مقتدی تو بن سکتے ہیں لیکن آپ کی موجودگی میں امام بن سکتا کوئی نہیں. مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں میرا پیارا پیغمبر موجود ہو وہاں کوئی اور امام بن سکتا. رسول پاک کو امام بنایا گیا. میرا دوست تھوڑا سا مسئلہ بھی یاد کرتا جا. اگر آج ہر مقام پر پیارے پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھا جائے، ہماری مسجد کے اندر بھی یہاں موجود ہوں تو مولانا حسین علی صاحب توحیدی کو پھر مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہو سکتی؟ پیارا پیغمبر جہاں موجود ہو اور وہاں امتی تو درکنار، وہاں اگر تمام پیغمبر بھی آ جائیں وہ پیغمبر بھی مصلی پر آ سکتے کوئی نہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے رسول پاک جی حاضر ناظر ہیں پھر مصلی پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے دل دماغ کے اندر پیارے پیغمبر کی عزت نہیں. پیارے پیغمبر کی عزت ہوتی تو کبھی وہ مصلی پہ کھڑا نہ ہوتا. بہرحال پیارے پیغمبر نے نماز پڑھائی. اور ایک حدیث سنو، پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ یہ سورت فاتحہ یہ اللہ پاک نے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا ہے. مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے فاتحہ عطا نہیں. 1,24,000 پیغمبر موجود، انہیں اللہ پاک نے فاتحہ والا تحفہ عطا نہیں کیا. یہ فاتحہ اللہ پاک نے عطا کی ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب رسول پاک نے نماز پڑھائی. 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی. ان کو نہ فاتحہ آتی تھی، نہ ان کو فاتحہ کا تحفہ ملا، نہ انہوں نے فاتحہ پڑھی. فاتحہ انہوں نے نہیں پڑھی. نماز ہو گئی کہ نہیں؟ نماز ہو گئی کہ نہیں؟ پر آج کا مولوی کہتا ہے نہیں جی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہی کوئی نہیں. کسی ایک حدیث کے اندر یہ بات ثابت نہیں کہ رسول پاک کے پیچھے جن انبیاء نے نماز پڑھی تھی
انہوں نے رسول پاک کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی. ایک حدیث کے اندر بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. لیکن ان کی نماز ہو گئی تو معلوم ہوا فاتحہ نبی پڑھے تو نماز ہو جاتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. رسول پاک کی موجودگی میں وہ سارے پیغمبر مقتدی بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہی ہیں. ایک اور واقعہ ہے یہ معراج سے ہٹ کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک جب نماز پڑھا چکے تو رسول پاک نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا. رسول پاک نے پوچھا حل قرأ معی منکم احد آنفا. نماز پڑھائی پیارے پیغمبر نے. نماز پڑھانے کے بعد سوال کیا پیارے پیغمبر نے او میرے صحابیوں او میرے مقتدیوں کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے؟ قال رجل ایک آدمی بول پڑا انا یا رسول اللہ اے اللہ پاک کا پیارا پیغمبر میں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فقال ما لی انازع القرآن. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن میں میرے ساتھ منازعات کیوں کی جا رہی ہے جب میں امام بن چکا ہوں. قرآن پڑھنا میرا حق ہے. مقتدیوں کو پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پیچھے تم نے پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں فانتهى الناس. اس کے بعد تمام لوگ رک گئے رسول پاک کے پیچھے. اس کے بعد کبھی بھی کوئی نماز رسول پاک کے پیچھے کوئی بھی فاتحہ یا غیر سورت کوئی اور سورت کوئی بھی پڑھا نہیں کرتا تھا. رسول پاک نماز پڑھاتی ہیں. نماز پڑھانے کے بعد رسول پاک سوال کرتی ہیں. سوال یہ نہیں کیا کہ تم نے رکوع کیا ہے یا نہیں, تم نے سجدہ کیا ہے یا نہیں, تم نے قیام کیا ہے یا نہیں, تم نے قعدہ کیا ہے یا نہیں. ان چیزوں کا سوال نہیں کیا. کیوں رکوع کرنا رسول پاک نے خود بتایا ہوا تھا, سجدہ کرنا خود بتایا ہوا تھا, قیام کرنا خود بتایا ہوا تھا, قعدہ کرنا خود بتایا ہوا تھا, اور امام کے پیچھے قرات کرنا رسول پاک نے بتایا ہوا نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک کا پیارا پیغمبر اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر پوچھتا ہے اے میرے مقتدیوں کیا تم نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے؟ کیا تم نے میرے پیچھے کچھ؟ یہ باقی چیزوں کا سوال کس کا؟ امام کے پیچھے. معلوم ہوتا ہے یہ پڑھنا امام کے پیچھے پڑھنا ایسی چیز ہے جو رسول پاک نے تعلیم اس کی نہیں دی ہوئی تھی. اگر تعلیم دی ہوئی ہوتی تو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ رسول پاک کا سوال کرنا اور پوچھنا ہی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. ایک پوائنٹ اس حدیث کے اندر پھر رسول پاک نے جب سوال کیا, حدیث میں لفظ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رجل ایک آدمی بولا, وہ کہنے لگا جی میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی بولا کہ میں نے. اب ایک پڑھنے والا باقی سارے نہ پڑھنے والے, ایک پڑھنے والا باقی سارے نہ پڑھنے والے.
اگر امام کے پیچھے فاتحہ یا کچھ اور اگر نہ پڑھا جائے تو نماز اگر نہ ہوتی تو رسول پاک ان نہ پڑھنے والوں کو فرماتے کہ تم نے میرے پیچھے چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، اس لیے سارے کھڑے ہو جاؤ، پہلے اپنی نماز کو لوٹا لو۔ لیکن رسول پاک نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہ دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے جو نہ پڑھے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اب ایک پڑھنے والا باقی سارے نہ پڑھنے والے، اگر نہ ہوتی نماز کہ جی فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو رسول پاک ان کو فرماتے تم نے فاتحہ نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اٹھو کھڑے ہو کے اپنی نماز کو دہرا لو۔ لیکن رسول پاک نے نماز کے دہرانے کا حکم۔ یہ دوسرا پوائنٹ اس حدیث کے اندر کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت۔ پھر جو ایک پڑھنے والا تھا، حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رجل، ایک آدمی بولا، ایک آدمی، رجل نکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے کہ قال ابو بکر، قال عمر، قال عثمان، قال علی۔ ان صحابہ میں سے جو معروف صحابہ تھے ان صحابہ میں سے کسی صحابی کا حضرت ابو ہریرہ نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے قال رجل، ایک آدمی تھا، ایک آدمی، میں ابو ہریرہ بھی اس کو جانتا، میں ابو ہریرہ بھی اس کو جانتا۔ ایک اوپرا سا آدمی، ایک نکرا آدمی جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہچانتے کوئی نہیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اس چیز کے لیے کہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہی ہیں کہ جو معروف صحابہ تھے وہ رسول پاک کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے۔ یہ ایک عام سا آدمی کوئی جسے کوئی رسول پاک کی تعلیمات کا بھی تک پورا علم نہیں تھا، رسول پاک کی محفل میں کوئی زیادہ نہیں رہا تھا، کیوں اگر رسول پاک کی محفل میں رہنے والا ہوتا تو ابو ہریرہ اس کو جانتا ہوتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ اس کو جانتے نہ تھے۔ کوئی اوپرا سا آدمی، کوئی نیا سا آدمی، اسلام کے اندر نیا آنے والا آدمی جسے ابھی تک اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، اس نے پڑھا۔ جو تعلیمات اسلامیہ سے واقف تھے وہ پڑھا نہیں کرتے تھے۔ پڑھنے والا کون؟ رجل، ایک نکرہ جس کو حضرت ابو ہریرہ بھی جانتے۔ تیسرا پوائنٹ اس حدیث کے اندر۔ چوتھا پوائنٹ، پھر رسول پاک اگر یہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ بڑا اچھا کام ہوتا اور اس کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول پاک اس ایک آدمی کو شاباش دیتے، تو نے بڑا اچھا کیا۔ لیکن رسول پاک نے اس ایک کو شاباش نہیں دی بلکہ رسول پاک نے اس کو ڈانٹا۔ رسول پاک نے فرمایا مالیا انازع القرآن، مالیا، یہ لفظ مالیا کا عربی زبان کے اندر وہاں بولا جاتا ہے جہاں ناراضگی کا اظہار کیا جائے، جہاں پر ڈانٹا جائے کسی کو، جہاں ناراضگی کا اظہار کیا جائے وہاں لفظ استعمال کیا جاتا مالیا۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی، ان پرندوں کے اندر ہدہد پرندہ نظر نہ آیا۔ جب نظر نہ آیا تو سلیمان پیغمبر بڑا ناراض ہوا اور ناراضگی کی حالت میں کہنے لگا مالیا لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مالیا لا اری الہدہد، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے سلیمان پیغمبر اور ناراضگی کا اظہار کے لیے وہی لفظ مالیا استعمال کر رہا ہے، اور یہی ناراضگی کا لفظ رسول پاک نے
اس آدمی کے لیے استعمال کیا جس نے امام کے پیچھے پڑا تھا۔ گویا کہ امام کے پیچھے پڑنے والے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، اس کو ڈانٹنا، یہ رسول پاک کی سنت ہے، یہ رسول پاک کی مالیہ انازع القرآن، یہ 4 پوائنٹ، 5واں پوائنٹ، مالیہ انازع القرآن۔ رسول پاک فرماتی ہیں جو پیچھے پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں فرماتی ہیں انازع القرآن، وہ قرآن میں میرے ساتھ منازعت کر رہا ہے۔ منازعت کس کو کہتی ہیں؟ اس کی وضاحت بھی، اس کا معنی بھی حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما فقد آذنتہ بالحرب۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے اور عظیم بننا میں اللہ کا تہ بند ہے۔ گویا کہ عظیم بننا میں اللہ کی صفت ہے، متکبر ہونا بھی میں اللہ کی صفت ہے۔ فمن نازعنی فیہما، جس کسی نے منازعت کی ان 2 چیزوں میں، یعنی متکبر ہونا میں اللہ کو زیب دیتا ہے، اگر کوئی اور بھی متکبر بننا شروع کر دے، عظیم بننا میں اللہ کو زیب دیتا ہے، کوئی اور بھی عظیم بننا شروع کر دے، جو اس میں جھگڑا کرے میرے ساتھ، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں پر لفظ آ گیا نازعنی، میرے ساتھ جھگڑا کرے، کیا مطلب؟ متکبر ہونا حق اللہ کا لے لے کوئی اور، عظیم ہونا حق اللہ کا لے لے کوئی اور۔ منازعت کا معنی کیا پتا چلا؟ حق ہو کسی اور کا لے لے کوئی دوسرا، لے لے کوئی دوسرا۔ اسی طرح رسول پاک فرماتی ہیں جب میں امام بن چکا ہوں اب قرآن پڑھنا میرا حق ہے، مقتدی اگر پڑھتا ہے تو میرا حق چھینتا ہے، میرا حق چھینتا ہے۔ مقتدی کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ حق ہے امام کا۔ مالیہ انازع القرآن، قرآن کے اندر میرے ساتھ منازعت کیوں کی جا رہی ہے؟ جب میں امام بن چکا ہوں اب پڑھنا میرا حق ہے، مقتدی کا حق پڑھنا کوئی نہیں، بلکہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چپ رہے۔ جب پیارے پیغمبر نے ان 5 پوائنٹوں کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے والے کو ڈانٹا، اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں اس کے بعد رسول پاک کے پیچھے کبھی کوئی نہ پڑا کرتا تھا۔ وہ ایک آدمی جو نیا آیا تھا اس سے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ باقی تو پڑھتے ہی نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد تمام کا اجماع ہو گیا، سب مان گئے کہ اب پیچھے پڑھنے کی اجازت، پر ان کے اندر حدیث ماننے کا مادہ تھا نا۔ یہ ہمیں ٹکرے ہیں انگریزی والے حدیث، یہ انگریز کے وفادار تو بنتے ہیں، رسول پاک کی حدیث کے وفادار بنتے نہیں ہیں، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا میرا دوست، اللہ پاک کا پیارا پیغمبر، ساری کائنات کا سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت بیان کرتا ہے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا، انما جعل الامام، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی تقلید کی جائے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی تقلید کی جائے۔ جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر،
امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. اور یہاں پر راوی حدیث کا سلیمان تیمی کہتا ہے کہ ساتھ ہی رسول پاک نے آگے یہ بھی فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک نے فرمایا تھا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام پڑھنا شروع کر دے مقتدیو تم چپ ہو جاؤ, تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین, جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے اس وقت تم نے آمین پڑھنا ہے. کتنا صاف فیصلہ. امام پڑھے گا یہ سورت, جس سورت کے اندر لفظ آ رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ امام نے پڑھنا ہے, یہ امام نے پڑھنا ہے. مقتدیوں نے یہ سورت نہیں پڑھنی. انصتو انصتو انصتو, مقتدیوں کو حکم ہے کہ تم چپ ہو جاؤ, تمہیں یہ سورت پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. ہاں جس وقت امام پڑھ چکے تو پھر تم کہہ دو آمین, پھر تم نے آمین کہہ دینی ہے, لیکن فاتحہ پڑھنے کی اجازت. فاتحہ کون پڑھے گا؟ امام پڑھے گا. مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے, تم نے آمین کہہ دینا ہے اس کے بعد, لیکن تمہیں فاتحہ پڑھنے کی اجازت. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں موجود. لِيُتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, امام تمہارا جب پڑھنے لگے مقتدیو تم چپ ہو جاؤ, تمہیں پڑھنے کی اجازت. یہ کہتے ہیں جی یہ حنفی تو بس جی ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں, رسول کی بات نہیں مانتے, اور تم اپنے مولویوں کی باتیں مانتے ہو, رسول کی بات تم نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے وہ فرمایا جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا. دلیل پیارے پیغمبر کی حدیث ہے. پیارا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے امام پڑھے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے, تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں. اور بالکل صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, پورے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس کے اندر یہ ہو کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ امام تمہارا پڑھے تو مقتدیو تم بھی پیچھے فاتحہ ضرور پڑھا کرو, کیونکہ فاتحہ نہ پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. حدیث ہو صحیح, پیارے پیغمبر کا ارشاد واقعتاً ثابت ہو جائے, حدیث ہو صحیح, ذخیرہ احادیث میں ایسی ایک بھی صحیح حدیث موجود کوئی نہیں. اور ہمارے پاس مسلم شریف کی حدیث, باقی سیاہ ستہ کی حدیثیں, بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق, وہ الگ ہیں. ایک دوسرا صحابی ہے حضرت ابو بکرہ, اس کا نام ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضرت ابو بکرہ آئے ہیں, رسول پاک رکوع میں پہنچ چکے تھے. رسول پاک وہ رکوع کے اندر آ کے شامل ہوا ہے, رکوع کے اندر شامل ہوا, اور باہر سے جہاں وضو وغیرہ کیا جاتا وہیں سے رکوع کر کے رکوع کی حالت میں چلتا آیا ہے. رکوع کی حالت میں گویا کہ اس نے مسئلہ سیکھا ہوا تھا کہ رکوع اگر ویسے پیدل چل کے جاؤں, رسول پاک رکوع سے سر اٹھا لیں گے, سر اٹھا لیا تو میری رکعت رہ جائے گی. اس نے وہیں سے رکوع کر لیا تاکہ میں رکوع کے اندر شریک ہو جاؤں تو رکعت مجھے مل جائے گی. اس نے وہیں سے رکوع کیا, رکوع کی حالت میں چلتا چلتا آیا, رسول پاک کے پیچھے اس نے نماز مکمل کی. جب رسول پاک نے نماز مکمل کر لی, بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے اس طرح کیا, ذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی. رسول پاک نے اب اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تو رکوع کے اندر آیا تھا, تیری فاتحہ تو واضح باتیں رہ گئی تھی نا, رکوع کے اندر جو تو آیا تھا
تیری فاتحہ رہ گئی تھی اور تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی اس لیے کھڑا ہو، تو اپنی نماز کو لوٹا لے۔ رسول پاک نے نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا، ہاں رسول پاک نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، یہ جو رکعت کو پا لینے کی تو نے حرص کی ہے، زادک اللہ، اللہ تیری اس حرص کو اور زیادہ کرے، ولا تعد، لیکن اس حرص کے اندر جو چل چل کر آیا ہے یہ کام نہ کیا کر۔ لیکن رسول پاک نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود، ہماری دلیل بخاری شریف کے اندر بھی موجود، مسلم شریف کے اندر بھی موجود، اور اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرما دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ اور عبداللہ ابن مسعود پیارے پیغمبر کا صحابی اس آیت کریمہ کا معنی کرتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جب نماز کے اندر امام تمہارا پڑھے گا مقتدیو تم چپ ہو جاؤ، تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہمارا مسئلہ حدیث میں بھی موجود، بخاری شریف میں بھی موجود، مسلم شریف میں بھی موجود، اللہ کے قرآن میں بھی موجود۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن، یہ نہیں فرمایا اذا جوہرا، اذا جوہرا، جب اونچا پڑھا جائے، جب اونچا پڑھا جائے اس وقت تو تم چپ رہو، اور آہستہ آہستہ پڑھا جائے تو پیچھے پیچھے تم بھی پڑھو، نہ یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اذا قریا، اذا جب قرات کی جائے، خواہ وہ قرات جہرن ہو، خواہ وہ قرات جہرن ہو، جس طرح آج اب جمعے کی نماز میں قرات جہرن کی جائے گی، خواہ سرن ہو، جس طرح ظہر کی نماز کے اندر امام آگے پڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ، خواہ اونچی آواز سے قرآن پڑھا جائے، خواہ آہستہ آواز سے قرآن پڑھا جائے، مقتدیو تمہیں حکم ہے کہ تم چپ رہو، تم چپ رہو، تمہیں پڑھنے کی اجازت۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی کہے وہ جی اب جمعے کی نماز میں امام پڑھے گا تو مقتدی سنتے ہیں، ٹھیک ہے پھر تو وہ چپ رہیں، لیکن ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آگے امام پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی سنتے تو نہیں ہیں، چونکہ نہیں سنتے ہیں لہذا پیچھے پیچھے پڑھ لینا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے یہ فرق نہیں کیا۔ اگر اللہ پاک یہ فرق کر دیتا تو ہم بالکل مان لیتے، نہ رسول پاک نے فرق کیا۔ رسول پاک نے بھی کیا فرمایا؟ اذا قرأ، امام تمہارا قرات کرے، جہرا نہیں فرمایا، قرأ، امام تمہارا قرات کرے، خواہ اونچی آواز سے قرات کرے، خواہ آہستہ آواز سے قرات کرے، فانصتوا، مقتدیو تمہیں حکم ہے کہ تم چپ رہو، تمہیں پڑھنے کی اجازت۔ اونچی آواز سے پڑھے اور پیچھے تم سنو تب بھی چپ رہو، آہستہ آواز سے پڑھے اور پیچھے تم، اور ظہر میں جب پڑھا جاتا ہے پیچھے مقتدی سنتے ہیں، ظہر کی نماز میں جب پڑھا جاتا ہے پیچھے مقتدی سنتے ہیں، دل دل میں پڑھا جائے تو مقتدی نہیں سنتے نا، یہ اس لیے نہیں سنتے نا کہ یہ زندہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مردے کی قبر پر جاؤ تو مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا اور زندہ نہیں سنتا۔ آہستہ پڑھا جائے تو زندہ نہیں سنتا، وہ مردہ کیا سنے گا؟ آہستہ پڑھا جائے تو زندہ بھی نہیں سنتا، اور مردہ کیا سنے گا؟ بہرحال خواہ تمہیں سنائی دے، خواہ تمہیں سنائی نہ دے، تم نے چپ رہنا ہے، تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت۔ ہمارا مسئلہ اللہ کے فضل سے قرآن میں بھی، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور یار لوگوں کے پاس پورے قرآن پاک میں ایک دلیل نہیں، حدیث میں بھی صحیح حدیث جو ان کے دعوے کے مطابق ہو کوئی موجود نہیں۔ امام کہے گا والضالین،
تم نے کہنا ہے آمین. تم نے کیا کہنا ہے؟ آگے رسول پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. امام کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم کہو، تو تم مقتدی تم کہو ربنا لک الحمد. وفی روایت ربنا ولک الحمد. وفی روایت اللہم ربنا ولک الحمد. بہرحال امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدیو تم نے کہنا ہے ربنا لک ال. اب ذرا دونوں کو سمجھو. امام نے وللضالین کہنا ہے، تم نے اور تھوڑا سا اور لگا لو. امام نے وللضالین کہنا ہے، تم نے یہ وللضالین والی صورت نہیں پڑھنی. تم نے یہ وللضالین والی صورت، تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین. اسی طرح امام نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. تم نے یہ سمیع اللہ لمن حمدہ، تم ادھر رہو، ادھر نہ آؤ. تم سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھنا، تم نے کہنا ہے ربنا لک الحمد. دونوں کو سمجھو. وللضالین یہ سورت فاتحہ امام پڑھے گا، تم ادھر ادھر رہو، ادھر آنے کی اجازت نہیں، تم نے آمین کہنا ہے. اسی طرح امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، تم نے یہ نہیں کہنا. تم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. اور تم نے ربنا لک الحمد جو کہنا ہے اونچی آواز سے یا آہستہ. ربنا لک الحمد کیویں آکھدے ہوندے ہو؟ ہاں تے اے دوڑ بار کا جڑا ہے دوئی پارٹی اچا اچا آکھ دین او بھی ہولی. ربنا لک الحمد کہو مانا کیا؟ یعنی آہستہ. مانا کیا؟ یعنی آہستہ. تم کہو ربنا لک الحمد، ادھر ہے تم کہو آمین، ادھر ہے تم کہو ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد بھی آہستہ، آمین بھی. ربنا لک الحمد بھی آہستہ، آمین بھی. ربنا لک الحمد بھی آہستہ، آمین بھی. اور بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آمین دعا ہے. آمین آمین دعا ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. دعا کرو تو کس طرح؟ خفیا. کس طرح؟ خفیا. آمین بھی دعا ہے اور دعا ہے خفیا. آمین بھی، آمین بھی. آمین دعا ہے اور دعا کا حکم قرآن میں موجود ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. دعا آہستہ، آمین بھی، آمین بھی. اور پھر جب رکوع میں جاؤ گے عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. لوگو آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو اللہ پاک کا پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. پھر نماز عبداللہ ابن مسعود نے پڑھ کے دکھائی. شروع کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر پوری نماز کے اندر عبداللہ ابن مسعود نے رفع یدین نہیں کیا. اور کہتا ہے یہ بغیر رفع یدین کے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا جائے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے. یہ نماز ہے صلاۃ رسول اللہ، رسول پاک کی نماز. یہ کیا؟ صلاۃ الرسول. یہ کیا ہے؟ صلاۃ الرسول. جو آپ کے توحیدی صاحب نے رکھا ہے صلاۃ الرسول کانفرنس. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. یہ ہے صلاۃ الرسول جس کے اندر رفع یدین کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہا ہے صحابہ میں سے کوئی صحابی عبداللہ ابن مسعود کو یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ جو تو نماز بتا رہا ہے یہ نماز رسول پاک کی نماز نہیں تھی. رسول
رسول پاک کی نماز کے اندر تو رفع یدین ہوا کرتا تھا، اور نماز رفع یدین کے ساتھ ہو تو وہ ہے رسول پاک کی نماز۔ کوئی صحابی عبداللہ ابن مسعود پر اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض نہ کرنا دلیل ہے ان سب کے سب صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ رسول پاک کی نماز یہی نماز ہے جس نماز کے اندر رفع یدین کوئی نہیں۔ جی اور تھوڑا سا سوچو، آج کا مولوی زیادہ جانتا ہے رسول پاک کی نماز کو یا عبداللہ ابن مسعود زیادہ جانتا ہے؟ آج کے مولوی نے رسول پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا عبداللہ ابن مسعود نے؟ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں جی رسول پاک کی نماز میں رفع یدین تھا، اور جس نے رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ کہتا ہے رسول پاک کی نماز میں رفع یدین نہیں تھا۔ بات اس کی مانی جائے گی، اس کی؟ ہاں جی آتا نہیں ہے یہ کہ رسول پاک نے رفع یدین کیا؟ ہم کہتے ہیں بالکل آتا ہے یہ بعض روایات میں کہ آپ نے رفع یدین کیا، لیکن بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کھڑے ہو کر پیشاب، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول پاک کو جو عذر تھا، جو مجبوری تھی، کسی مجبوری کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن کیا، پیشاب کیا۔ یہ پیشاب کیا یہ بھی ایک فعل ہے، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اور رسول پاک نے رفع یدین رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ رفع یدین بھی کیا، کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا۔ لیکن کوئی کہے گا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ کوئی کہے گا کھڑے ہو کر پیشاب کیا پر سنت نہیں، رفع یدین بھی کیا پر سنت وہ کام ہوتا ہے جو رسول پاک نے ہمیشہ کیا، جو رسول پاک نے، اور ہمیشہ رسول پاک نے رفع یدین کیا ہو، ہمیشہ ہمیشہ کرنا۔ تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے، کسی ایک حدیث کی کتاب میں ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا۔ ہمیشہ کرنا ثابت، ہمیشہ کرنا ثابت صرف اتنا ثابت ہے کہ کیا، لیکن جس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کیا سنت وہ بھی نہیں، سنت یہ بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کے آتی ہیں، گھر سے باہر نکل کے آتی ہیں، دیکھا بعض ساتھی، بعض صحابی نماز نوافل یا سنتیں وغیرہ پڑھ رہی ہیں۔ جب وہ پڑھ رہے تھے نماز، رسول پاک گھر سے نکل کے آئے، رسول پاک نے دیکھا تو وہ نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے، نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے۔ جب رسول پاک نے ان کو نماز کے اندر رفع یدین کرتے دیکھا تو رسول پاک نے ان کو ڈانٹا، وہی لفظ استعمال کیا جو امام کے پیچھے پڑھنے والے کو ڈانٹا تھا۔ فرمایا رسول پاک نے مالیا، وہی لفظ پہلے گزر چکا، مالیا اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ مالیا اراکم رافعی ایدیکم، مالیا کلمہ جو حضرت سلیمان نے ڈانٹنے کے لیے استعمال کیا تھا، رسول پاک نے امام کے پیچھے پڑھنے والے کو ڈانٹنے کے لیے بھی یہی کلمہ استعمال کیا، رسول پاک نے رفع یدین کرنے والے کو ڈانٹنے کے لیے بھی یہی کلمہ استعمال کیا۔ رسول پاک ڈانٹ رہے ہیں پر انہاں آکھا رسول پاک تو ڈانٹدا رہیا سی او کم کرنا ہی کرنا ہی۔ مالیا اراکم رافعی
ایدیکم رافعی ایدیکم، اور کیا ہو گیا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو، ہاتھ ہلا رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہو جس طرح سرکش گھوڑے دمیں ہلایا کرتے ہیں، جس طرح سرکش گھوڑے۔ میرا دوست یہ میری بات نہیں، میرے پیر کی بات نہیں، میرے استاد کی بات نہیں، میرے امام کی بات نہیں، تمام اماموں کا امام، تمام پیروں کا پیر، تمام مرشدوں کا مرشد، تمام نبیوں کا امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور نماز میں رفع یدین کرنے والوں، اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو جس طرح سرکش گھوڑے دم ہلایا کرتی ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ اور حدیث مسلم شریف میں، حدیث مسلم شریف میں رسول پاک نے رفع یدین کرنے والے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا جس طرح سرکش گھوڑا دم ہلایا کرتا ہے اس طرح یہ کام نہ کیا کر۔ کہنے والے کہتے ہیں او جی کہ گھوڑا دم اس طرح ہلایا کرتا ہے، اور ہم جو رفع یدین کرتے ہیں اس طرح نہیں، ہم تو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اذناب خیل شمس، شریر گھوڑا، شریر گھوڑا۔ گجرانوالا کا ایک قصبہ قلعہ دیدار سنگھ کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا۔ ہماری اشاعت التوحید و سنہ کے سب سے پہلے جو امیر تھے قاضی نور محمد صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد درویش پہ، ہمارے قاضی عصمت اللہ صاحب کے والد گرامی قدر، ان کا مناظرہ تھا۔ غیر مقلد مولوی نے یہی بات کہی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کوئی آدمی وہ کھڑا ہو جائے جو گھوڑے عام طور پہ رکھا کرتا ہو۔ ایک بزرگ سا کھڑا ہو گیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہے کہ جو گھوڑا زیادہ مست اور شریر ہوا کرتا ہے وہ صرف اسی طرح دم ہلایا کرتا ہے یا بعض اوقات اس طرح بھی ہلاتا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر بیان دیا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ جو سرکش گھوڑا ہو نا شریر، وہ صرف اس طرح ہی نہیں، وہ اس طرح بھی دم ہلایا کرتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح یہ کام کرنے کی، جب رسول پاک فرما رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا، گویا کہ یہ کام کرنا سکون کے خلاف ہے، نماز میں سکون کے خلاف ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے، اس میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کہتا تھا اس وقت سلام بھی کرتے تھے اور ساتھ مصافحہ کرتے تھے ساتھ۔ یہ یار لوگ کہتے ہیں اس ہاتھ ہلانے سے مراد یہ ہاتھ ہلانا ہے، حالانکہ وہ حدیث الگ ہے اور یہ حدیث، ہم کہتے ہیں اس حدیث کو بھی مان، ہم کہتے ہیں اس حدیث کو بھی، ہم کہتے ہیں سلام کے وقت بھی صرف کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہاتھ ہلانے کی اجازت۔ اسی طرح رکوع میں جاتے وقت درمیان کے اندر بھی ہاتھ ہلانے کی اجازت۔ دونوں حدیثوں کو مان، پیارے پیغمبر کی ہر حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ سلام کے وقت والی حدیث کو بھی مان لے، اور یہ جو درمیان والے افعال کے لیے رسول پاک نے حدیث بیان کی اس کو بھی مان لے۔ رسول پاک نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اگر نماز کے اندر ہاتھ ہلاؤ گے گھوڑے کے دموں کی طرح اگر ہلاؤ گے یہ نماز کے سکون کے خلاف ہوگا۔ اس لیے سکون اختیار کرو، سکون۔ پر یار لوگوں تو سکون سیکھے ہی کوئی نہیں، یہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر ہاتھ باندھیں گے، یہ نماز ہوتی، کوئی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ان کو آتی ہی نہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، وضو کریں گے، جب وضو کریں گے تو اس وقت
جب سر پہ مسا کرنے کی واری آئے گی سر کی بجائے پگڑی پر مسا کر دیں گے. جب آ کے نماز پڑھنے لگیں گے پگڑی کو پھینک دیں گے. اللہ اکبر. وہ مسا گیا, وہ مسا جڑا سر کی بجائے کیا تھا پگڑی پہ, اس مسے کو پھینک دیا. حالانکہ ایک حدیث میں موجود نہیں ہے میرا دوست سمجھ کہ پیارے پیغمبر نے اپنی پگڑی پاک اتار کے سامنے رکھ دی ہو اور پیارے پیغمبر نے پگڑی کو رکھ کے ننگے سر نماز پڑھی ہو. چنانچہ بعض اہل حدیثوں کے اندر بھی بعض مولوی ایسے گزرے ہیں جو بعض مسائل میں صحیح دیانتداری کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے فتاووں کے اندر یہ صاف بات لکھی ہے کہ یہ جو ہمارے اہل حدیث کئی کرتے ہیں کہ کپڑا پاس موجود ہوتا ہے اور پھینک دیتے ہیں اور سر ننگے کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. انہوں نے بھی اس کو مانا ہے. پر یار لوگ ہوئے ضدی, ہم کہیں تو تب نہیں مانتے, رسول کا فرمان سنائے تو تب نہیں مانتے. ان کا اپنا مولوی بھی گواہی دے دے تب بھی کہتے اسی کو مقلد ہے نہ دیجی, اسی نہ مانتے ہیں. گویا کہ غلط بات ہمیشہ مانیں گے, صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا دوست خیال کر, ہر ایک نے مرنا ہے, مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور اپنی نماز پڑھ اس طرح پڑھ جس طرح پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتا. صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حضرت مالک ابن حویرث کی روایت کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ لفظ آ رہی ہیں, اور یہ یار لوگ فٹ کیا کرتے ہیں رفع یدین پر. حالانکہ مالک ابن حویرث کی مختلف سندیں موجود ہیں بخاری شریف میں. جہاں پر رفع یدین کا ذکر ہے وہاں پر صلو کما رأیتمونی اصلی مذکور نہیں, اور جہاں پر صلو کما رأیتمونی اصلی مذکور ہے وہاں پر رفع یدین کا ذکر نہیں. گویا کہ مالک ابن حویرث بتاتا ہے کہ بغیر رفع یدین کے جو نماز ہے رسول پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے رفع یدین نہیں کیا, اسی طرح تم بھی نماز پڑھا کرو. اللہ پاک صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیسٹیں خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیے, سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس, مین روڈ، پھر راولپنڈی.